چھوٹے مرزا کے استاد اسحاق جالوی، اس نے کہا ہے کہ حضرت ابو سفیان جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے معاویہ کو لکھنا آتا ہے تو اس کو اپنے ساتھ رکھ لیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ مرزا صاحب کا استاد تھا، ہاں جی، وہ بھی مرزا کی طرح ہی تھا، وہ کو کچھ اور مذہب ہوتا تھا اس کا، اور شام کو کچھ اور مذہب ہوتا تھا۔ جی، بظاہر وہ اہل حدیث تھا، جب وہ فوت ہوا تو کسی اہل حدیث نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ نہیں، اہل حدیث تو آج بھی نہیں مانتے ہیں وہ اہل حدیث۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی جستجو تو یہی تھی کہ قاتلان عثمان سے بدلہ لینا، تو بدلہ لیا گیا؟ جب جنگ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قتل کر چکے تو بدلہ تو ہو گیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اصل مجرم تو بے نقاب ہو گئے، بالکل تو ٹھیک، گویا کہ پھر بھی بدلہ حضرت علی نے ہی لیا نا۔ حضرت علی نے ہی لیا۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ۔ مجھے بتائیے کہ اسی جگہ پر ایک سوال کر لینا اور بھی ضروری سمجھ رہا ہوں۔ چھوٹے مرزا کے استاد، جس کو وہ استاد کہتا ہے، جی جی جالوی صاحب، جی جی اسحاق جالوی، فیصل آباد والا، اس نے بھی یہ بات کہی ہے، اس نے کہا ہے، میرے سامنے سے اس کا ذکر گزرا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ حضرت ابو سفیان جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے معاویہ کو لکھنا آتا ہے تو اس کو اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ ہماری کچھ گڈ ویل ہو جائے، تو لوگ ہماری بھی عزت کرنا شروع کر دے، بنو امیہ کے بھی کوئی چرچے ہونے شروع ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس کی سفارش کے اوپر اس کو ساتھ رکھ لیا، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لکھوایا نہیں۔ یہ بات ایسی ہے کچھ؟ یہ بات بالکل ایسے نہیں ہے، اور یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور یہ جو اسحاق تھا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو مرزا صاحب کا استاد تھا، ہاں جی، وہ بھی مرزا کی طرح ہی تھا۔ صحیح، وہ بھی صبح کو کچھ اور مذہب ہوتا تھا اس کا، اور شام کو کچھ اور مذہب ہوتا تھا۔ جی، بظاہر وہ اہل حدیث تھا، لیکن آپ یقین کریں کہ جب وہ فوت ہوا تو کسی اہل حدیث نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ نہیں، اہل حدیث تو آج بھی نہیں مانتے ہیں وہ اہل حدیث۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، حالانکہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں تو اہل حدیث ہوں، جی، جبکہ انہوں نے اس کو منہ نہیں لگایا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ دوسری صف کا آدمی ہے۔ جی، جہاں تک بات یہ ہے کہ اگر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سفارش کی ہو تو کیا سفارش کرنا ناجائز ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں انہوں نے 3 مرتبہ سفارش کی، حضرت جعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے رہے۔ اس کے تحت محدثین نے لکھا ہے کہ سفارش کو اگر آدمی جائز سمجھتا ہے تو کر سکتا ہے، اگر یہ بات صحیح بھی ہو تو پھر کیا ہوا؟ بالکل صحیح، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام تو ثابت ہو گیا، ثابت۔ تو پھر اگر کتابت کے لیے سفارش کر دی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایسا نہیں کرتا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل نے کہا ہے اس کو کاتب رکھو، جبرائیل نے کہا ہے، اور یہ کہا ہے قوی امین، یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے، سبحان یہ اللہ، جبرائیل نے مجھے آ کر کہا، حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کیا اب سفارش جبرائیل کی بڑی ہے یا ابو سفیان کی بڑی ہے؟ سبحان اللہ، جبرائیل کی بڑی ہے، ظاہری بات ہے۔ اچھا مجھے بتائیے کہ ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ خلافت راشدہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیسا رہا؟ ہاں، اس میں جو سب سے پہلی بات ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ پہلے خلافت جی جی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جی، تو سب سے بڑا مارکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو بہت بڑا سنہری کارنامہ ہے وہ ہے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد۔ ٹھیک ہے، مسلمہ کذاب کے خلاف جو جہاد ہے اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہاد میں شریک تھے، لیکن اس میں صرف اختلاف ہے کہ جو مسلمہ کذاب پر وار کرنے والے صحابہ کرام ہیں ان میں بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا نہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ وار کرنے والوں میں بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی مسلمہ کذاب کو، اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کرنے والوں میں ایک نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ صورتحال۔ اب آئیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جب یزید بن ابی سفیان فوت ہوئے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعزیت کے لیے تشریف لے گئے ابو سفیان کے پاس۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا
کہ ان کے بعد کس کو آپ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، وہاں گورنر کس کو بنانا چاہتے ہیں شام کا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا خیال جو ہے وہ معاویہ کے بارے میں ہے. تو اس پر ابو سفیان کو اشکال ہوا کہ بھائی کا جانشین بھائی. واہ. تو اس پر سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اس مسئلے کو میں آپ سے زیادہ سمجھتا ہوں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو فاروق اعظم جیسے آدمی کا یہ کہنا کہ میں مسئلے کو زیادہ سمجھتا ہوں، یہ ہمارے لیے دلیل کافی ہے. کافی ہے. پھر قیصاریہ جو 7 سال تک فوجیں جہاں لگی رہی اور وہ فتح نہیں ہوا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر وہ فتح ہوا. کیا بات. اور جب وہ فتح ہوا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو گورنر بنا دیا پورے شام کا. واہ. تو آپ یہ عجیب بات یہ ہے کہ گورنر بنا رہے ہیں کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو محدث ہیں، جی جو محدث ہیں. اللہ تعالیٰ کی زبان بولتے ہیں، جی جن کی زبان جو پہ رب محدث ہیں. بولتا ہے، بالکل بالکل. وہ آپ کو بنا رہے ہیں. اور صحابہ کرام میں کیونکہ سب سے زیادہ اقتدار میں رہنے والے صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ لوگوں نے شکایت کی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے دربان رکھا ہوا ہے. تو خیال یہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تو سب لوگوں کو خاموش کرا دیتے ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ وہ سیدنا فاروق اعظم کو بھی خاموش کراتے ہیں. تو صحابہ کرام انتظار میں ہیں. تو جب بات شروع ہوئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ دربان کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے تو دربان نہیں بٹھایا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بٹھایا تھا. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں اس قسم کی حکومت ہے، یہ صورتحال ہے، ہر وقت لڑائی کے خدشات ہیں، اور تو اس کو دیکھ کر میں نے اس لیے دربان بٹھائے ہوئے ہیں. یہ دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم خاموش ہو گئے. اور لکھا ہے مورخین نے یہ پہلا آدمی ہے جس نے فاروق اعظم کو خاموش کرایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دور عثمانی میں ہاں جی آگے چلیے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ دوسری سب چیزوں سے ہٹ کر اگر ہم ایک چیز کو دیکھیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بحری پیڑا بنانے کی اجازت دی جائے. اگر آپ یہاں مجھے اجازت دیں تو خاندان بنو امیہ کے دماغوں میں سرداری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ان کے ذہنوں میں دنیا کو فتح کرنے کا ایک جنون ہے اور دنیا پر حکمرانی کرنے کا ان کو ایک جنون ہے. جی. تو دیکھیں آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حالات کس درجے کے خراب ہیں. بالکل ایسے. مگر اس کے باوجود آپ کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ دنیا کے آخری کنارے تک جانا ہے. جی. سیدنا فاروق اعظم نے ان کو کشتی بنانے کی اجازت نہیں دی، جی. بحری بیڑا. تو پھر سیدنا عثمان غنی کے پیچھے لگ گئے کہ ہم سمندر پار لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، ہمارا یہ ذہن ہے. صحیح ہے. تو جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اجازت دے دی اس طور پر کہ آپ اپنے صوبے سے درخت کاٹیں گے اور وہ بحری بیڑا بنائیں گے. دنیا کا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مورخین نے لکھا ہے کہ یہ سب سے بڑا بحری بیڑا تھا جو دنیا کے سمندر میں اترا، جس کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے بنوایا. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سارے باقی خشکی میں دین پھیلانے کا صحرا سارے صحابہ کے سر ہے اور سمندر پار جانے کا صحرا سیدنا امیر معاویہ کے سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان تو اللہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگوں میں بھی یہ شریک رہے، بہت ساری فتوحات میں شریک رہے، لیکن سب سے بڑا کارنامہ ان کا یہ سمندر پار جانے کا ہے. آج جو ہم سمندر پار کے لوگ مسلمان ہیں تو یہ سیدنا امیر معاویہ کی جوتیوں کا صدقہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رویہ کیسا رہا؟ اس کے اوپر تو بہت ساری بحث یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ کر رہے ہیں اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے میں ایک بات عرض کروں گا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں خلافت کے مدعی نہیں ہیں. نہیں، یہ تو ہمیشہ کہا جاتا کہ خلافت پر لڑائی تھی. یہی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حتیٰ کہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے. اچھا. کہ آپ جو ہیں خلافت کے مدعی نہیں ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ قصاص عثمان کا ہے، ہم خلافت کے مدعی نہیں ہیں. تو پہلی بات تو یہ ذہنوں سے نکالنی چاہیے. نہیں، اس بات کے اندر پھر ایک اور بھی تو اشکال وہ پیدا کرتے ہیں نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مدعا تھا
قصاص عثمان کا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا آپ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ مدعا نہیں تھا، وہ قصاص علی نہیں لینا چاہتے، قصاص عثمان نہیں لینا چاہتے؟ بات سن لیں گے اشکال ختم جی ہو جی جائے جی جزاک اللہ، شکراً. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، پہلے میں یہ اشکال دور کرنا چاہتا جی ہوں ٹھیک کہ ہے. آپ خلافت کے مدعی نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے. فریقین کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے ٹھیک ہے. کہ آپ صرف قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہوا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی حکومت کا ایک اہم مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اپوزیشن کی بات سننی ضرور ہے. ٹھیک ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اپوزیشن مضبوط ہو رہی ہے صحیح ہے. مگر وہ اپوزیشن کو کہنے کا حق جی وہ پورے طریقے پر دے رہے ہیں. یعنی آج جو دنیا کہہ رہی ہے نا کہ فریق مخالف کی بات سننی چاہیے، اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں اس کا کوئی نمونہ ہے تو اس کا سب سے پہلا نمونہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اگر عنہ یوں کہہ لیا جائے کہ موجود ہیں یہ. ہاں، اور ٹھیک ہے. دوسرا نمونہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اچھا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب شورش اٹھ رہی تھی جی تو آپ نے بھی ان لوگوں کی بات سنی، اور کسی وقت بھی آخری لمحے تک بھی آپ نے مدینہ منورہ میں لڑائی نہیں ہونے دی. جی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور شورا حل و عقد نے بیعت کر لی، تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ کیونکہ شورا حل و عقد میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، لہذا میرے ہاتھ پر بیعت کی جائے. ٹھیک ہے. اور اب یہ دو مسئلے ہیں، صرف دو باتوں میں اختلاف تھا. جی قصاص عثمان ہونا چاہیے، اس میں دونوں متفق ہیں. جی ٹھیک ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے ہیں قصاص ہو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے ہیں قصاص ہو. نمبر دو، مسئلہ یہ ہے کہ قصاص پہلے ہو یا بیعت پہلے ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ میرے ہاتھ پر شورا حل و عقد بیعت کر چکے ہیں، لہذا بیعت پہلے ہو. ٹھیک ہے. اور قصاص بعد میں ہو. دوسرا تھا طریقہ کار. ٹھیک ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ جو باغی ہیں سب کے سب، وہ سب قاتل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. بغاوت انہوں نے کی ہے، قاتل سب نہیں ہیں. قتل میں کچھ لوگ ہیں جن کو تلاش کرنا ہوگا، اور وہ تلاش کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ اگر آپ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری پڑھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب معاہدہ ہو رہا تھا تو اس میں پہلی بات ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکھی کہ کیا ان قاتلوں کو تلاش کرنا اکیلے رہ کر زیادہ ممکن ہوگا یا اکٹھے؟ تو سب کا اس پر اتفاق ہوا، جس کو ظالم برداشت نہ کر سکے اور وہ جنگ جمل کا حادثہ پیش آیا. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ جو ہی شورا حل و عقد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تو اس کے ساتھ ساتھ باغیوں نے بھی بہت ساروں نے بیعت کر لی. تو آپ کا خیال یہ تھا کہ یہ کیونکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید ان سے قصاص نہیں لے سکیں گے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ قصاص بالکل لیا جائے گا، لیکن یہ سب لوگ قاتل نہیں ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز و اقارب یہ مقدمہ قائم کریں، مقدمہ عدالت میں چلے، جو لوگ قاتل ثابت ہو جائیں ان کو قتل کیا جائے. تو صرف اختلاف پہلے اور بعد کا ہے، اس بات کا اختلاف نہیں ہے کہ قصاص نہ لیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن پھر حضرت امیر معاویہ اور ان کی جماعت نے جو مد مقابل تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے بیعت تو نہیں کی نا؟ ہاں، حضرت انہوں نے بیعت اس لیے نہیں کی کہ یہ تو آخر وقت تک اس مطالبے پر قائم رہے. ٹھیک ہے. آخر وقت تک یہ اس مطالبے پر قائم رہے کہ پہلے قصاص ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ تھی، ان کا بھی اپنا ایک موقف تھا. کیا کہیں کتابوں پر لکھا ہے یہ بات کہ جنہوں نے پہلے بیعت کی تھی انہوں نے بھی اس شرط کے اوپر بیعت کی تھی کہ ہم بیعت کر رہے ہیں، آپ قصاص لیں گے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی. دیکھیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئی ہے نا، تو اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 6 آدمی مقرر کیے تھے ان 6 میں سے حضرت علی ہیں. بالکل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں ہیں. پھر جو 6 تھے انہوں نے 3 پر بات چھوڑ دی تھی. ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف پر سب نے بات چھوڑ دی. بالکل. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو اپنے ریمارکس دیے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے وقت کہ پورا مدینہ میں نے سب قسم کے لوگوں سے
بات کی ہے، جائزہ لیا ہے، جی وہ علی اور عثمان کے سوا کسی پر متفق نہیں. بے شک. لہذا حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. واہ. یہاں کوئی آپشن موجود نہیں تھا. اسی لیے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس کے قائل نہیں ہیں کہ میں حضرت ایک جگہ ایک لفظ نہیں مل سکتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہو کہ میں حضرت علی کے مقابلے میں خلافت کا نہ ان کی کتابوں سے، نہ ان کی کتاب، بالکل ان کی کتابوں سے ملی. صحیح ہے. کوئی ایک ضعیف حدیث بھی یہ پیش نہیں کر بالکل سکتا. نہیں ہے، بالکل نہیں. خلافت کے مدعی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر شورا حل و عقد بیعت کر چکے. جی. اب ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ مقدمہ قائم کیا جائے. حضرت امیر معاویہ کا موقف یہ ہے کہ اگر دین دہاڑے امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا اور ان کے قصاص میں یہ مشکل پیش آ رہی ہے تو عام لوگوں کے کا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. ان کا موقف یہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ جب تک حکومت کا استحکام نہیں ہوتا، یہ شورش اتنی بڑی ہے کہ اس پر کنٹرول کرنا مشکل نہیں ہے. جی. آپ اس کا نتیجہ کیا اخذ کرتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہادی غلطی پر تھے. اس بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مجتہد ہیں. جی. ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں حق پر تھے، مگر حضرت علی احق تھے. ان کا حق، وہ ان کی بات زیادہ صحیح. ٹھیک ہے. لیکن آپ بہت سارے لوگوں کو ہم نے ممبروں پر کہتے ہوئے سنا، بہت سارے لوگوں نے اپنا موقف دیا کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہادی غلطی پر تھے. اگر اجتہادی غلطی بھی ہو تو اجتہادی غلطی کیا ہوتی ہے؟ جی. اب یوں سمجھیں، اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ یہ میں اجتہاد کا تھوڑا معنی بھی کر دوں تو بات بڑی آسان ہو جائے گی. چونکہ میں ایک نعرہ ہے، ایک نعرہ ہم سنتے ہوئے آئے ہیں، اب پبلک بھی سنتی ہے. پبلک کے یہ سوال ہیں تو پبلک کے سوال آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ نعرہ ہم سنتے ہوئے آئے ہیں کہ نبی سارے معصوم ہیں. جی جی. ہم کہتے ہیں کہ نبی کے علاوہ کوئی بھی شخصیت معصوم نہیں ہے. لیکن ہم یہ ضرور سنتے آئے ہیں کہ صحابہ محفوظ ہیں. جی جی. جب محفوظ ہیں تو پھر حضرت امیر معاویہ کو ہی وہی زبانیں جو کہتی ہیں محفوظ ہیں تو وہ اتحادی غلطی پر کہتے ہیں. تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، اتحادی غلطی جو ہے یہ محفوظیت کے خلاف نہیں ہے. اچھا ٹھیک. یہی میں ذرا کلیئر کرنا. جی جی جی. رمضان المبارک میں حافظ صاحب جو قرآن پاک سناتے ہیں تو ان کو غلطی لگ سکتی ہے یا نہیں؟ لگ سکتی. لگ تو سکتی ہے، چل نہیں سکتی. جی چل نہیں سکتی. بالکل ایسا. بس اسی کو محفوظ کہتے ہیں. زندہ باد. کہ غلطی لگ تو سکتی ہے مگر چل نہیں سکتی. اجتہاد، آپ کو یہ اتحادی غلطی کا اصل میں لوگ مفہوم نہیں سمجھتے. اتحادی غلطی کو لوگ سمجھتے ہیں یہ غلطی ہے. عشاء کے بعد کا وقت ہے. جی. آپ اور میں سفر کر رہے ہیں دونوں. جی. رات کو ہماری گاڑی کسی اندھیری جگہ میں پھنس گئی. جی. لائٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی انتظام بھی نہیں، کوئی آبادی بھی نہیں. اب نماز پڑھنی ہے. جی. نماز پڑھنے میں اب مسئلہ یہ ہے کہ قبلہ کی سمت ہمیں معلوم نہیں. جی. ہمارے پاس وہ موبائل بھی موجود نہیں ہے. جی. اچھا، اب ہم پھنس گئے. اب کیا کریں؟ اب آپ نے ایک جستجو کی کہ قبلہ اس طرف ہے. آپ نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی. میں نے جستجو کی کہ نہیں قبلہ اس طرف ہے. جی بالکل ایسا. تو میں نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اب شریعت کہتی ہے نماز دونوں کی ہو گئی. دونوں کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. جی. صبح مجھے پتا چلا کہ آپ کی جو سمت تھی وہ صحیح تھی اور میں غلطی پر تھا. جی. اب ثواب مجھے نماز کا مل گیا یا نہیں؟ بالکل مل گیا. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کو دگنا ثواب ملا، مجھے ایک گنا ثواب ملا. مجھے ایک گنا. تو اس کو کہتے ہیں اتحادی غلطی. ٹھیک ہے. اتحاد کا معنی محدثین نے کیا ہے کہ زمین کھود کر پانی نکالنا. ٹھیک ہے. غوطہ لگا کر دریا میں وہاں سے جواہرات تلاش کرنا. جی. تو جواہر تلاش کرنے کے لیے آپ بھی نکلے، میں بھی نکلا، آپ کامیاب ہو گئے. غوطہ تو میں نے بھی لگایا، ثواب مجھے بھی مل گیا. حضرت امیر معاویہ کو تو ثواب ملا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جب دو جنگیں ہوئی ہیں، جی، ان دونوں جنگوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے مد مقابل ہی تھے. جی جی. اور پہلی جنگ جو جنگ جمل ہوئی ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں ٹھیک ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ حضرت عائشہ کی صف میں رہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ جب دونوں جنگیں جب رکی ہیں تو پھر نتائج جو نکلے ہیں وہ کیا تھے؟ اصل میں حضرت اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دشمن جس کو ہم تلاش کر رہے تھے، جی بڑی اہم بات آپ نے چھیڑی. وہ دشمن دونوں جنگیں ہونے کے باوجود بھی واضح نہیں ہو سکا. ہاں یہ بات ہے. وہ واضح کس دن ہوا؟ جس دن دوسری جنگ کا فیصلہ ہوا. جی. تحکیم ہوئی. جی ٹھیک ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہو گئی جی. تو ایک طبقہ نکل کر چلا گیا خوارج کا. بالکل ایسے ہی ہے.
تو جو ہی یہ طبقہ نکل کر گیا ان کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ لڑی، نہروان کی جنگ، جی تو یہ ہی وہ طبقہ تھا جو اصل میں مختلف رنگوں میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے صفوں میں گھسا ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اس تحکیم سے تو یہ فائدہ ہو گیا نا جی کہ وہ اصل دشمن سامنے آ سبائی گیا، ٹولہ نکل آیا. وہ سبائی ٹولہ نکل آیا جی. اور اصل مجرم کا بھی پتہ چل گیا. جی اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی جستجو تو یہی تھی کہ قاتلان عثمان سے بدلہ لینا، تو بدلہ لیا گیا؟ ہاں دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ قاتلین عثمان کا اصل جو مسئلہ تھا جی کہ قاتلین عثمان ملے، اگر تو قاتلین عثمان واضح طور پر مل گئے پھر بدلہ نہیں لیا، پھر تو بات قابل غور ہے. جی لیکن جب جنگ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قتل کر چکے تو بدلہ تو ہو گیا، جی بالکل ٹھیک ہے. اصل مجرم تو بے نقاب ہو گئے، بالکل تو ٹھیک. گویا کہ پھر بھی بدلہ حضرت علی نہیں لیا نا. حضرت علی نے ہی لیا. اچھا، ایک حدیث ہے جس کے بہت ساری مخالفت کی جاتی ہے، وہ اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو اس کا ذرا ہم تھوڑا سا تذکرہ یہاں پہ کر لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن 3 شخصیات کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا. کیا اس کا کوئی ہمارے پاس دلیل ہے کہ تینوں شخصیات میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تیسرے غالباً عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دونوں شخصیات بچ گئیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کامیاب ہو گیا اور وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے؟ کیا اس کے اوپر کوئی دلیل اور صحیح حدیث موجود ہے؟ اصل میں حدیث تو اس پہ نہیں ہے، جی یہ تو تاریخ کا ہی واقعہ ہے، تاریخ تاریخ ہی کہیں گے اس کو. جی تو تاریخ کی تو مسلمہ شہادتوں سے یہ بات ثابت ہے. اصل میں اس دن ہوا یہ کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے نہیں آئے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ ان کو بخار تھا. ٹھیک ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال بچ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ شہید ہو گئے. زخموں کی تاب نہ لا کر آپ شہید ہو گئے. ابن ملجم کیونکہ اس میں کامیاب ہو گیا. یہ 3 شخص تھے جنہوں نے حملہ کیا اور یہ پہلے دن سے ہی یہ تھا. ابن ملجم کا کوئی تعلق حضرت علی کے ساتھ بھی تھا؟ کس حوالے سے؟ خاندانی کوئی تعلق تھا؟ خاندانی تعلق میرے علم میں نہیں. جی ٹھیک ہے. مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا